اب کچھ سمجھ میں آیا کہ راسخون فی العلم وہ ہے جن کے خون کا ذرہ ذرہ عالم ہے. راسخون فی العلم وہ ہے جن کا پورا وجود علم ہے, پورا وجود علم ہے. بھائی یہی سبب ہے کہ جب بی بی آئی دربار میں تو اس نے ایک طویل خطبہ دیا. بھائی اب مقام علم کون جانے کہ اللہ نے حج کو کیوں واجب کیا, اور اگر جانتے ہو تو بتلا دو, اگر جانتے ہو تو بتلا دو. قرآن میں تو لکھا ہے للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا, جو مستطیع ہو, جس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہو, اس پر حج کرنا واجب. بھائی کیوں, علت کیا ہے, اگر جانتے ہو بتلا دو. بھائی روزہ کیوں واجب کیا, جانتے ہو تو بتلا دو. بھائی کیا جانو گے, علم تمہارے اندر ہے, اور اب وہ بول رہی ہے جو علم کے اندر ہے. بیوی بول رہی ہے جو علم کے اندر ہے. دربار میں آئی اور آنے کے بعد اس نے ایک فصیح بڑی خطبہ دیا, اور خطبہ شروع ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی ظاہر ہے کہ مجھے پورا خطبہ تو نہیں سنانا, چند جملے عرض کرنے ہیں آپ کی خدمت میں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد علی ما انعم والشکر علی ما الہم. حمد و شکر ہے اس اللہ کا, اس اللہ کی حمد ہے, اس اللہ کا شکر ہے کہ نعمت نبوت کے لیے اور نعمت وحی کے لیے ہمارے گھرانے کو منتخب کیا, کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. سچویشن ذہن میں ہے. باغ کا مقدمہ دربار میں لے کے آئی ہے بی بی, اور خطبہ دے رہی ہے کہ حمد اس خدا کی جس نے نعمت وحی کے لیے اور نعمت ہدایت کے لیے ہمارے گھر کو منتخب کیا, کسی اور گھر کو منتخب نہیں کیا. یہ کہہ کے پیغمبر کے فضائل بیان کیے. پیغمبر کے فضائل بیان کرنے کے بعد ہدایت کے شرائط بیان کیے. ہدایت کے شرائط بیان کرنے کے بعد دستور و قانون کی بنیادیں رکھی. دستور و قانون کی بنیادیں رکھنے کے بعد قرآن کے فضائل بیان کیے. قرآن کے فضائل بیان کرنے کے بعد جاہلیت کے حالات بیان کیے کہ تم ایسے تھے, تم ایسے تھے, تم ایسے تھے, میرے باپ نے آگے بدل دیا. تم اونٹنی کا پیشاب پینے والے, تم اونٹنی کی مینگنی کھانے والے, میرے باپ نے تمہیں انسان بنایا, اور کسی کی مجال نہ ہوئی یہ کہنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. کسی کی مجال نہ ہوئی ٹوکنے کی کہ بی بی تم یہ کیا کہہ رہی ہو. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کیے. محمد مصطفیٰ کے فضائل بیان کرنے کے بعد ایک مرتبہ شہزادی نے جنگوں کے حالات بیان کیے اور علی کے فضائل بیان کیے, اور علی کے فضائل بیان کرنے کے بعد فلسفہ تشریع اسلامی پہ گفتگو کی کہ حج کیوں, نماز کیوں, روزہ کیوں, زکوٰۃ کیوں, اور بیان کرنے کے بعد 7 آیتیں وراثت کی پڑھی. اب آواز دی, بھائی ٹھنڈے دل سے سنے, فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. بی بی بول رہی ہے اور بھرا ہوا دربار ہے. بھائی میں آپ کی توجہات خصوصیت سے اس منزل پہ مبذول کرانا چاہ رہا ہوں. بی بی جب آئی ہے نا تو ام ایمن کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے آئی ہے. ام ایمن کون ہے؟ کنیز. اچھا کس کی کنیز؟ رسول کی کنیز. رسول کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو ملی ہے. اس جملے کو ذہن میں محفوظ رکھیے گا. ام ایمن رسول اسلام کی کنیز ہے, رسول اسلام کے انتقال کے بعد وراثت میں شہزادی کو منتقل ہوئی. تو ام ایمن کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آئی اور خطبہ دیا فجعل اللہ لکم الایمان تطہیرا لکم من الشرک. اللہ نے ایمان کو تم پر اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دلوں کو شرک سے طاہر کر دے. والصلاۃ تنزیہا لکم عن الکبر, اور نماز کو اس لیے واجب کیا کہ تمہارے دماغوں سے تکبر کی ہوا نکل جائے. کس شان سے خطبہ دے رہی ہے بی بی,
वस्सलाता तत्हीरन अनिल किब्र, नमाज को इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारे दिमागों से तकब्बुर की हवा निकल जाए। वस्सौम तस्बीतन लिल इखलास, और रोजे को इसलिए वाजिब किया कि पता चल जाए कि अम्र इलाही की इताअत में कौन मुखलिस है कौन मुखलिस नहीं है। वस्सियामा तस्बीतन लिल इखलास, इखलास को जांचने के लिए रोजे को वाजिब किया। वज़्ज़काता तज़कियतन लिन्नफ्स वन्निमान फिर रिस्क, और ज़कात को इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारे नुफूस का तज़किया हो जाए और तुम्हारे रिस्क में बरकत अता हो। वल हज तशईदन लिद्दीन, और हज को इसलिए वाजिब किया कि जब लोग मुसलमान जमा हो तो दीन का इस्तेहकाम निगाहों के सामने आ जाए। शहजादी बोल रही है वल अदला तनसीकन लिल कुलूब, और अदल को इसलिए लाजिम किया मुआशरे में कि दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाए। अगर कहीं नफरतें नजर आए समझो कि मुआशरे में अदल नहीं है। वल अदला तनसीकन लिल कुलूब, अदल को इसलिए वाजिब किया परवरदिगार ने कि मुआशरे में मोहब्बतें पैदा हो जाए। वत्ताअतना निज़ामन लिल मिल्ला, और हमारी इताअत को इसलिए वाजिब किया कि उम्मत में एक निजाम पैदा हो जाए। वह इमामतना अमानन मिनल फुरका, और हमारी इमामत को इसलिए वाजिब किया कि तुम्हारे इख्तिलाफात खत्म हो जाए। भाई इस जुमले पर रुक रहा हूं मैं। शहजादी भरे दरबार में कह रही है कि अल्लाह ने हमारी इमामत को वाजिब किया। भरे दरबार में, भाई दरबार की सिचुएशन ज़हन में है, सूरत हाल भरे दरबार में शहजादी कह रही है कि अल्लाह ने हमारी इमामत को वाजिब किया, हमारी इमामत को वाजिब किया। और भरे दरबार में किसी की मजाल ये ना हुई कि शहजादी को टोक के कहता कि बीबी इमाम तो हम बना चुके हैं। रोक के जुमला करना चाहता हूं। भाई नमाज शहूद है, पढ़ते हुए आप देख सकते हैं, लेकिन नमाज क्यों वाजिब हुई? गैब है। मैंने बात कह दी। भाई रखा हुआ रोजा आप देख सकते हैं कि रोजा रखा हुआ है, लेकिन रोजा क्यों वाजिब हुआ ये गैब है। तो बीवी की निगाह इल्म इलाही के गैब को देख रही थी और बतला रही थी। भाई तवज्जो रहे, बतला रही थी कि भाई रोजा इसलिए वाजिब हुआ, नमाज इसलिए वाजिब हुई, हज इसलिए वाजिब हुआ, ज़कात इसलिए वाजिब हुई, अदल को इसलिए वाजिब किया गया, हमारी इताअत को इसलिए वाजिब किया गया, और हमारी इमामत को इसलिए वाजिब किया गया। तो जैसे ही कहा कि हमारी इमामत को वाजिब किया गया, तो कोई तो कह देता कि बीबी तुम ये क्या कह रही हो, हम इमाम तो बना चुके हैं। तो भाई अब कुछ बात समझ में आई। शहजादी खुरमे के दरख्तों का मुतालबा करने नहीं गई थी, यही बतलाने गई थी कि तुम्हारे बनाए हुए इमाम और है, उसके बनाए हुए इमाम और है। मैंने अपने मोहतरम सुनने वालों को बहुत सहमत दी, लेकिन बात को आगे ले जाना है। तशरीह इस्लामी के फलसफे में गुफ्तगू की कर दी ना गुफ्तगू। नमाज यूं वाजिब हुई, रोजा यूं वाजिब हुआ, और जब सब कह चुकी तो एक मर्तबा, भाई तवज्जो रहे, एक मर्तबा 7 आयतें पढ़ी विरासत की जो कुरान में है। लिज़्ज़करे मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन यरिसुनी व यरिसु मिन आले याकूब, आयतों पे आयतें पढ़ रही हैं, और जब 7 आयतें पढ़ ली विरासत
خواتین کو مخاطب کر کے کہا کہ بھائی یہ کون سا فلسفہ ہے؟ اترے صحابات ولارے صحابی، تجھے تیرے باپ کی وراثت مل جائے، مجھے میرے باپ کی وراثت مل جائے۔ عجیب مرحلے میں گئے، اترے صحابات، تجھے تیرے باپ کی میراث مل جائے اور مجھے میرے باپ کی میراث نہ ملے۔ حکومت نے کہا کہ بی بی ہم کیا کریں، آپ ہی کے باپ کی روایت ہے، مشہور ہے نا، روایت بہت مشہور ہے کہ نحنو معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ، کہیں جانا ہے ٹھنڈے دل سے سنتے جائیے گا، ہم نبی لوگ گروہ انبیاء لا نرث، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں، ولا نورث، نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں، ترکہ ما ترکنا ہو صدقہ، جو ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے۔ تو ہم نبی لوگ کیا کرتے ہیں، نہ کسی سے وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، جو چھوڑیں اپنے گھر میں وہ صدقہ ہے۔ اب کیا کیجئے گا اس بات کو کہ بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، ورثہ سلیمان و داؤدہ، بی بی پہلے ہی آیت پڑھ چکی تھی، سلیمان نے داؤد سے وراثت لی، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی۔ تو خرمے کے درختوں کا مطالبہ کرنے نہیں گئی تھی، پوچھنے گئی تھی کہ پورے قرآن پہ اعتماد ہے یا آدھے قرآن پہ اعتماد ہے۔ جس کا مسئلہ ہو، آپ کو مسئلہ نماز کی پرابلم ہے اور میں آپ کو حج کا مسئلہ بتا جاؤں، اور جسے حج کی پرابلم ہے اسے زکات کا مسئلہ بتا دوں، تو آپ میری عقل پہ شبہ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ عجیب منطق ہے کہ جسے وراثت ملنے والی ہے اسے تو فرمایا نہیں، اور غیر متعلق شخص سے فرما گئے، یعنی ہے نا قابل غور بات، لیکن مان لو کہا کہ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم نبی لوگ نہ کسی کی وراثت لیتے ہیں نہ کسی کو وراثت دیتے ہیں، ما ترکنا ہو صدقہ، تو بیوی یہ تو آپ کے باپ نے کہا تھا، لیکن پھر بھی اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو پیش کریں، اگر آپ کوئی گواہ، میں پورا واقعہ بھی بیان نہیں کر رہا ہوں، بہت تفصیلی ہے واقعہ، اگر آپ کوئی گواہ لائی ہیں تو اسے پیش کریں۔ تو کندھے پہ ہاتھ نا ام ایمن کے، ام ایمن کو ذرا سا آگے کر دیا، کہا یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے۔ یہی تیری گواہی کے لیے کافی ہے، کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے، بھائی توجہ رہے، کہا کنیز کی گواہی قبول نہیں ہے، کہا میں بحیثیت کنیز کے پیش بھی نہیں کر رہی ہوں، بھائی یہ کنیز ہے رسول کی اور وراثت میں مجھ تک آئی ہے، تو اگر وہ روایت صحیح ہوتی تو میں میرے گھر میں نہ ہوتی۔ امام بارگاہ ابوتراب بھی عرض کر رہا تھا کہ آل محمد نے روٹیاں اٹھا کے دے دی، بھوکے رہے، تو جنہوں نے لی تھی روٹیاں کوئی ان پہ تنقید کرتا ہے؟ نہیں کرتا نا، اس لیے کہ اپنی مرضی سے دے دی تھی، لیکن وہی روٹیاں اگر وہ چھین لیتے تو آج وہ تنقید کا نشانہ بنتے یا نہیں بنتے؟ تو بھائی یہی تو کہتا ہوں کہ بھائی مانگ لیتے پھر تو بہتر تھا۔
کوئی اہمیت نہیں تھی. یعنی تم یہ سمجھتے ہو کہ وہ حرمے کے چند انہیں مانگنے گئی تھی؟ بھائی جس کے محل میں جنت ہو جس کے محل میں جنت ہو وہ حرمے کے درخت مانگنے جائے گی؟ خدا کی قسم نہیں. اچھا تو پھر گئی کیوں؟ بھائی مذاق ہے فاطمہ کا گھر سے قدم نکالنا؟ خدا کی قسم مذاق نہیں ہے. تو پھر کیوں گئی؟ بھائی بیوی میدان میں کیوں آئی؟ بیوی نے گھر سے قدم کیوں نکالا؟ بیوی نے دربار میں خطبہ کیوں دیا؟ حرمے کے درختوں کے لیے نہیں، حرمے کے درختوں کے لیے نہیں. پورا واقعہ دیکھنے گئے. ارے جملہ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی بیوی نے آیتیں پڑھی، جواب میں حدیث پڑھی گئی. یہی ہوا نا. تو بیوی کہنے یہ گئی تھی، خورما مانگنے نہیں گئی تھی. بیوی کہنے یہ گئی تھی. بھائی توجہ رہے کہ کل میرا باپ حدیث لکھنا چاہتا تھا تو تم نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے، اور آج میں قرآن کی آیتیں پیش کر رہی ہوں. تم جواب میں حدیث پیش کر رہے ہو. تمہارا ایمان حدیث میں ہے، قرآن میں ہے. کچھ بات واضح ہوئی. میرے باپ نے حدیث دینی چاہیے. کہنے لگے نہیں، اللہ کی کتاب کافی ہے اور میں اسی کتاب سے آیتیں پڑھ رہی ہوں. تو اب تم حدیث پیش کر رہے ہو تو عقیدہ حدیث میں یا کتاب پر؟ یہ ہے وہ مقام علم جہاں سے راسخون فی العلم بولتا ہے. میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دے دی. نماز شہود ہے لیکن نماز کیوں واجب ہوئی؟ غیب ہے. تو ہوگا نا وہ غیب لوح محفوظ میں کہ ہم نے کیوں واجب کی نماز، ہم نے روزے کو کیوں واجب کیا، ہم نے حج کو کیوں واجب کیا. تو اس لوح محفوظ پر اس بیوی کی نگاہ ہے. لیکن اب عرض کروں بھائی، اب محفوظہ بھائی لوح محفوظ میں لکھا تو ہوا ہے نا، بیوی نے دیکھ لیا. اب ایسی بات جو ہے ہی نہیں. اور پوچھا کس سے گیا اس بات کو؟